مل کر کہیے ماہ رمضان کی آمد مرحبا۔ عزیزان محترم، پہلے ہم انتظار محبوب اور استقبال محبوب کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ انتظار رمضان اور استقبال رمضان کی ہمیں سمجھ آ سکے۔ تو سنیے، محبوب کے انتظار کی آخری گھڑیوں کو استقبال کہا جاتا ہے۔ مثلاً بیرون ملک سے کسی کے محبوب نے آنا ہو تو آنے والی تاریخ تک یہ سارا عرصہ محب انتظار میں گزار دیتا ہے، اپنے محبوب کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب آنے میں چند ہفتے چند دن باقی رہ جاتے ہیں تو محب اپنے محبوب کے استقبال کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، اپنے گھر گلی کو سجاتا ہے۔ پھر انتظار و استقبال کی انتہا اس دن ہوتی ہے جس دن محبوب نے ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز سے اترنا ہو۔ اس دن محب کی اپنے محبوب سے ملنے کی بےتابی دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ محب خوب معطر منور ہو کر پھولوں کا ہار لے کر ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے اور اپنی پلکیں اپنے محبوب کے انتظار و استقبال میں بچھا دیتا ہے۔ دوسری مثال سنیے، یہ زیادہ لطف اندوز ہے۔ مثلاً کوئی کنوارا نوجوان کئی سالوں سے مہینوں سے اپنی آنے والی دلہن کے انتظار میں رہتا ہے۔ پھر جب شادی میں چند ہفتے چند دن باقی رہ جاتے ہیں تو وہ کنوارا نوجوان اپنی دلہن کے استقبال کی تیاریوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا انتظار تڑپاتا ہے اور استقبال ہنساتا ہے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ عظیم مہمان کا استقبال عظیم انداز سے ہوتا ہے اور معمولی مہمان کا استقبال معمولی انداز سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام عشق کی حد تک ماہ رمضان سے محبت کرتے تھے، اس لیے پورا سال ان کی گفتگو میں ماہ رمضان کا ذکر خیر چلتا رہتا تھا۔ پورا سال دعائیں مانگتے، یا اللہ ہماری ماہ رمضان کی عبادتیں قبول فرما لینا، اور جب ماہ رمضان آنے میں چند مہینے رہ جاتے تو روزانہ دعائیں مانگتے، یا اللہ آنے والا ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دینا۔ اور پھر جب ماہ رمضان آنے میں ایک مہینہ رہ جاتا تو استقبال رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے، کثرت سے نفلی روزے رکھتے، کثرت سے صدقات و خیرات کرتے، کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرتے۔ پھر جس شام رمضان کا چاند نظر آنے کی امید ہوتی، اس شام تمام صحابہ کرام کی بےتابی اور اپنے محبوب سے ملنے کی تڑپ دیدنی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رمضان کا چاند دیکھ کر ایسے خوش ہوتے تھے جیسے ہم پاکستانی عید کا چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، استقبال رمضان کا ایک راز سنیے جسے ایک صحابی نے تابعین کے دور میں ان کے سامنے کھولا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تابعین کے سامنے فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ استقبال رمضان اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت نہ ہوتی تھی۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم تمام صحابہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے اور باہم ایک دوسرے کو راضی کرنے میں پہل کرتے، آپس کی تمام ناراضگیاں ختم کرتے تاکہ اللہ پاک راضی ہو۔ عزیز پاکستانیوں، صحابی رسول کے اس بتائے ہوئے راز پر ہم پاکستانی عمل کریں گے، تب ہی ہمیں روزوں کا مقصد حاصل ہوگا، تب ہی ہمیں تقوی نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ قانون قدرت ہے، جو انسان لوگوں کا لحاظ نہیں رکھتا تو پھر اللہ پاک بھی اس کا لحاظ نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس سنگ دل انسان کو اپنا قرب عطا نہیں کرتا۔ عزیز ساتھیو، ماہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں
کہ ہم پکے سچے کامیاب نیک انسان بن سکیں۔ تو سنیے، صرف 7 مخصوص کام بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ ہر ایک کی قدر وضاحت کروں گا۔ یہ 7 مخصوص کام اپنا لیں، ماہ رمضان کی اچھی تیاری کہلائے گی۔ نمبر 1، ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے پہلا کام یہ ہے، اچھی نیتوں سے ماہ رمضان کا استقبال کریں، کیونکہ روایات سے ثابت ہے اچھی نیتوں والے لوگ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، یہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے نیک اعمال ہمارے اعمال نامے میں کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو یہ نیک اعمال کیے ہی نہ تھے۔ اللہ پاک جواباً فرمائے گا، تم سمجھدار لوگوں نے ان کاموں کی صرف نیت کی تھی، ہم نے کام کرنے کا اجر عطا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، اس لیے ماہ رمضان کے لیے اپنی نیتیں اور اہداف ابھی سے بنا لیجئے۔ مثلاً میں چند نیتیں بتاتا ہوں۔ پہلی نیت، پچھلے ماہ رمضان میں جتنے قرآن پاک میں نے پڑھے تھے، میں نیت کرتا ہوں اس دفعہ اس سے زیادہ قرآن پاک ختم کروں گا۔ دوسری اچھی نیت، کم سے کم ایک قرآن پاک ترجمے سے سمجھ کر ضرور پڑھوں گا تاکہ زیادہ اجر کما سکوں۔ تیسری اچھی نیت، پچھلے ماہ رمضان سے زیادہ صدقات و خیرات اور افطاریوں کا اہتمام کروں گا۔ مزید بھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، رمضان کی تیاری کے حوالے سے دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے، آپس میں توبہ تلافی کر کے ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ناراض لوگوں کو منا لیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک دوسرے کے پاس جا کر آپس کی تمام ناراضگیاں ختم کرتے تھے، اللہ پاک کے حقوق اللہ سے معاف کرواتے اور بندوں کے حقوق بندوں سے معاف کرواتے۔ میرے پاکستانیوں، یاد رکھیے، گناہوں کا بوجھ بہت سارے نیک اعمال سے محروم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر فرض نمازوں میں بھی سستی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے تیسرا کام، ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ ہر رات مکمل 20 رکعت تراویح ادا کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مسجد اعتکاف کرنا ہے۔ عزیز ساتھیو، حیرت ہے رمضانی نمازیوں پر جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، 11 مہینے نماز نہیں پڑھتے۔ ان پر حیرت ہے۔ حیرت اس لیے ہے کہ اسلام نے فرض روزوں سے زیادہ فرض نماز پر زور دیا ہے۔ نبی پاک نے نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہے، لیکن رمضان کا روزہ چھوڑنے کو کفر قرار نہیں دیا۔ پھر بھی حیرت ہے کہ بہت سارے لوگ کئی سالوں سے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ ماہ رمضان کی ٹریننگ کا اثر 11 ماہ تک نظر آنا چاہیے۔ یاد رکھیے، پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنا یہ ماہ رمضان کی ٹریننگ کا مقصد ہے۔ عزیز ساتھیو، مکمل 20 رکعت تراویح اس امام کے پیچھے ادا کرنی ہے جو قرآن پاک کو حدر کے ساتھ قدر تیز درست پڑھتا ہو، اور جو حافظ حد سے زیادہ تیز رفتار تراویح پڑھاتا ہو اس کے پیچھے ہرگز تراویح نہیں پڑھنی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اکیلے پڑھ لی جائے۔ عزیز ساتھیو، خدا را اپنے امام مسجد کو توہین قرآن سے بچائیے۔ مطلب جو حد سے زیادہ تیز قرآن پڑھتا ہے، خود قرآن پاک اس پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ مثلاً تصور کریں، جتنی سپیڈ میں آپ کا امام مسجد تراویح میں قرآن پاک پڑھتا ہے، اگر اتنی ہی تیز سپیڈ میں وہ ترجمہ قرآن پڑھے اور آپ کو کسی بھی
بات کی ترجمے کی سمجھ نہ آئے تو یقیناً پیچھے سارے مقتدی امام مسجد کی اس تیز رفتاری کو بہت برا فیل کریں گے اور لازماً اتنی سپیڈ میں قرآن پڑھنے سے اپنے امام کو روکیں گے۔ اس لیے دوبارہ کہتا ہوں، خدارا تراویح پڑھانے والے اپنے امام مسجد کی اصلاح کیجیے اور اسے توہین قرآن نہ کرنے دیں، حد سے زیادہ تیز رفتار طریقے سے تراویح پڑھنے کی اجازت نہ دیں۔ ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے چوتھا کام سن لیں۔ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک سننا بھی عبادت ہے اور قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا تو غلط پڑھ کر قرآن کی لعنتوں کا مستحق نہیں بننا، بلکہ ماہ رمضان میں کسی قاری صاحب کی مدد سے اپنی نماز کو درست کرنا ہے اور اپنا قرآن بھی درست کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ماہ رمضان میں سب سے زیادہ ٹائم قرآن پاک کو دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کو سننا بھی عبادت ہے، اس لیے دوسروں سے خوب قرآن پاک سنیے، موبائل فون سے بھی خوب قرآن پاک سنیے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے پانچواں کام، ماہ رمضان میں زکوٰۃ، فطرہ، صدقات و خیرات کرنا ہے اور خوب افطاریاں کرانی ہیں۔ ماہ رمضان میں نبی پاک اور صحابہ کرام کی غریبوں کے ساتھ سخاوت اور مدد تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ نبی پاک اور صحابہ کرام ہر غریب، ہر ضرورت مند کی کچھ نہ کچھ غم خواری فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ماہ رمضان میں دل کھول کر غریبوں کی مدد کیجیے، اتنی زیادہ مالی مدد کیجیے کہ نفس پر گراں گزرے۔ ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے چھٹا کام، ماہ رمضان میں ہر موقع محل کی سنت اختیار کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے 24 گھنٹے کا جدول معلوم کرنا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس موقع پر، کس مقام پر کیا کرتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، وہ ہم نے کرنا ہے تاکہ ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوں۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام نیند سے بیدار کیسے ہوتے، کون سی دعا پڑھتے، راستے میں جاتے وقت کون سی جو ہے سائڈ پر چلتے اور بلندی پر کیسے چڑھتے، کیا پڑھتے، نیچے اترتے وقت کیا پڑھتے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے 24 گھنٹے کا جدول اور ہر موقع محل میں حضور کیا کرتے تھے، ہم وہ کریں گے تو ہمارے 24 گھنٹے جو ہے یہ عبادت میں شمار ہو جائیں گے۔ بالخصوص قراتوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو یہ دعا ضرور پڑھنا۔ ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے آخری کام سن لیں، ساتواں کام ہے، ماہ رمضان کو ضائع نہیں کرنا، یعنی ماہ رمضان میں خود کو فضولیات سے بچانا ہے۔ ماہ رمضان کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا، موبائل فون کو لے کر فضولیات سے بچنا ہے۔ اسی طرح 8-9 گھنٹے نیند پوری ہے، اس سے زیادہ نیند سے بچنا ہے اور دیگر جو بھی فضولیات ہیں ان سے بچنا ہے اور رمضان کے اوقات کی خوب قدر کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔